بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم جانیں گے عبادت کا اصل مفہوم کیا ہے۔ عبادت کے معنی بندگی کے ہیں، اس بات کا مکمل یقین ہونا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں۔ جب اس بات کا یقین ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کوشش میں انسان پھر ہر وقت، ہر مقام، ہر حال میں روزمرہ کے تمام معمولات کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ سب اس کی کوششیں عبادت میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ایک ایک لمحہ جو اس کوشش میں لگاتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ پھر قرآن کو سمجھتے ہوئے اس کو احادیث کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اس کا ہر وہ لمحہ جو سنت رسول کا علم جاننے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش میں گزرتا ہے وہ عبادت ہوتی ہے۔ پھر وہ ہر وقت، ہر مقام اور ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ کام کس طرح کرنے کو کہا، یا انہوں نے یہ کام خود کس طرح کیا۔ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اللہ کا خیال ہر وقت اس کے ذہن میں رہتا ہے۔ اس کو ہر وقت یہ احساس رہتا ہے کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر اور دعائیں کرتا رہتا ہے کہ کہیں کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ کوشش بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے۔ اب وہ چاہے پیسہ کمانے کے لیے گھر سے نکلا ہو یا پھر اپنی ہی کسی ضرورت پوری کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہو، اس کا ہر قدم عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اگر اس کا دھیان اللہ کو راضی کرنے کی طرف ہوگا اور اس کی ساری کوششیں اس کے ایک ایک عمل کو اللہ کی ہدایات کے مطابق گزارنے میں اس کی معاون ہوں گی، تو اس حالت میں وہ ہر وقت عبادت کی کیفیت میں رہتا ہے۔ یہ کیفیت اصل میں اس مقولہ کو بیان کرتی ہے جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں: قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے۔ یہی کوشش جو ہم اپنی زندگی کو قرآن اور سنت کے مطابق گزارنے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے ہاں عبادت شمار ہوتی ہے۔ یہی کوششیں پھر ہمارے قولی، فعلی اور مالی عبادات کی روپ دھار لیتی ہیں، اور یہی کوششیں پھر عمل بالمعروف و نہی عن المنکر بن جاتی ہیں، جو کہ اللہ کی ایک پسندیدہ عبادت ہے۔ اور یہی کوششیں ہماری نمازوں میں بھی پھر نظر آتی ہیں، ہماری زکوٰۃ، صدقہ اور خیرات میں نظر آتی ہیں، ہمارے حج اور عمرے میں نظر آتی ہیں۔ تو ہمارا یہ قولی، فعلی اور مالی عمل عبادت کے درجے پر آ جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے: سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے پر تو رضامند ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ رب کی مرضی کیا ہے، یا رب کی مرضی کو ہم نے جاننا کیسے ہے، ہمارے کس عمل سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور ہماری کس بات پر اللہ خفا ہو سکتا ہے، ہمیں کب اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور کب اللہ سے مدد مانگنی ہے، کب اللہ سے معافی کی درخواست کرنی ہے اور کب اللہ کو دوست سمجھ کر دل کے سارے دکھ درد اللہ کے سامنے بیان کر دینے ہیں، یا یہ کہ ہمیں اللہ نے کون کون سے کام کرنے اور کس طرح کرنے کو کہا ہے، یا یہ کہ ہمیں اللہ نے کن کن کاموں سے روکا ہے اور کب کب روکا ہے۔ اللہ کی مرضی جاننے کے لیے ہمیں اللہ کی کتاب کا مطالعہ کرنا ہوگا۔
اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہوگا، اور اللہ کو راضی تو تب ہی کر سکتے ہیں نا جب ہمیں اللہ کی مرضی معلوم ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہے، جب ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنا ہوتا ہے تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ کام کریں جو ہمارے والدین کو پسند ہو، اور بعض اوقات تو والدین اپنی اولاد کو اپنے والدین کے بارے میں ہدایات دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں کام مت کرنا، یہ دادا یا دادی کو پسند نہیں آئے گا، یہ کام ان کے سامنے مت کرنا، انہیں اچھا نہیں لگے گا، وہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ ان کی پسند اور ناپسند کو جانتے ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کی پسند کے کام کر کے اور ان کی ناپسندیدہ کاموں سے منع کر کے یا ان کے ناپسندیدہ کام نہ کر کے اپنے والدین کو راضی رکھتے ہیں وہ۔ بالکل اسی طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مرضی جاننی ہوگی۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اللہ کی پسند اور ناپسند کیا ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلانا ہوگا کہ کن باتوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، کون سے کام کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور کون سے کام کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اور اللہ کی مرضی جاننے کا واحد راستہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا۔ اللہ کی کتاب کو نہ صرف پڑھنا بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا۔ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر جب ہم زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارا ہر عمل عبادت کے درجے میں آ جائے گا، اور پھر ہم اس قول کا مفہوم سمجھ سکیں گے کہ قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا عبادت ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔